بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اظہر ہے۔ میں گردے اور مثانے کا اسپیشلسٹ ہوں اور ساتھ ساتھ میں مردانہ بانجھ پن کے مریضوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوکچوریا، یعنی سادہ اور آسان الفاظ میں رات کو پیشاب کا بار بار آنا یا نکل جانا۔ بچوں میں نکلنا ہو سکتا ہے اور بڑوں میں ان کا آنا ہوتا ہے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان میں جو ذہن ان کا ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، برین میچور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ جاتے ہیں ٹائم پہ۔ لیکن بچوں میں یہ چیز نہیں ہوتی اور وہ ان کا پیشاب نکل جاتا ہے بیڈ میں، جس کی وجہ سے اس کو بیڈ ویٹنگ نوکچوریا بھی کہتے ہیں بچوں میں۔ اس کا تعارف یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جتنی دفعہ ایک انسان پیشاب کرنے جاتا ہے، اسپیشلی رات کو سوتے وقت نیند سے اٹھ کے جب وہ پیشاب کے لیے جاتا ہے، اس کو نوکچوریا کہتے ہیں۔ اس کے مختلف اقسام ہیں۔ اس کو ناکٹرنل پولیوریا ایک کہتے ہیں، جس میں رات کے ٹائم پہ زیادہ پیشاب بنتا ہے انسان کے جسم میں، اور وہ خاص کر سوتے وقت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو نوکچوریا ہے، یعنی پیشاب کا بار بار آنا اور رات کو آنا، نیند سے میں خلل ڈال کے پیشاب کا آنا، یہ عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا یہ مسئلہ بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ انسان جسمانی طور پہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ جو پولیوریا ہے یا نوکچرنل پولیوریا ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ہم کلاسیفیکیشن اس طرح کرتے ہیں، ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں 4 فارم میں، 4 اقسام میں۔ نوکٹرنل پولیوریا، جس کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ رات کے وقت نیند سے اٹھ کے آپ کو پیشاب کی طلب ہوتی ہے۔ دوسرا، لو نوکٹرنل بلیڈر کیپیسٹی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بلیڈر کی کیپیسٹی 400 سے لے کر 450 تک نارمل ہے، اس میں اتنا پیشاب آ سکتا ہے ایک دم۔ لیکن بعض اوقات جو مثانے کی دیواریں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی، اس کی طاقت، اس میں پیشاب ٹھہرانے کی جو سکت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ 200 اور 300 کے درمیان آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لو بلیڈر کیپیسٹی۔ تیسرا جو ہے گلوبل پولیوریا، اس میں اگر آپ کو پیشاب آ رہا ہے 40 ml پر kg کے حساب سے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے کیلکولیٹ کرنا، لیکن اگر آپ کو دن اور رات میں، دوسری وہ ہے، یہ ہے تعریف اس کی کہ اگر آپ دن میں اور رات میں دونوں میں آپ کو پیشاب کی طلب ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، بار بار آپ کو پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس کو ہم گلوبل پولیوریا کہتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو ہوتی ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک کمبائن اس میں آ جاتا ہے، جس میں تینوں، یعنی نوکٹرنل پولیوریا، نوکٹرنل بلیڈر کیپیسٹی یعنی رات کو مثانے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے 200 سے 300 ml کا، اور یہ گلوبل پولیوریا یعنی دن اور رات 24 گھنٹے میں آپ کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ زیادہ آنا۔ تو ان تینوں کو مکس کر کے چوتھے میں ڈالا گیا، اس کو 4th کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ وجوہات ان کی کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ تو ایڈوانسنگ ایج ہے۔ اگر آپ کی ایج زیادہ ہو رہی، 50+ ہے، تو آپ کو زیادہ ہوگا۔ دوسرا، اگر آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں، مثلا نیند کی دوائی لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ دل کی بیماریوں کا ہے، جس میں بلڈ پریشر اور جو دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہم اس میں ہارٹ فیلیور کے پیشنٹ کہتے ہیں، ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا، گردوں کے مریضوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، جو جن کے گردے فیل ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے۔ چوتھا، ہارمون کی کمی کی وجہ سے، انڈوکرائن کازز ہیں، جس میں شوگر سب سے زیادہ ہے۔ شوگر کی کمی کی وجہ سے، شوگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، انسولین کی کمی کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، اور جب شوگر
زیادہ ہو جاتا ہے پیشاب میں اس میں خون میں، تو وہ پیشاب میں بھی مسئلہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پولیوریا ناکچوریا ہو جاتا ہے۔ تائرائڈ کا فنکشن اگر زیادہ ہو یا کم ہو اس میں بھی ہوتا ہے۔ ایک اور بیماری ہے ڈائبٹیس انسیپیڈس، اس میں ایک ہارمون ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون، وہ اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ایک اور کاز جو سب سے زیادہ ہے وہ پریگنینسی ہے، جو فیمیل ہوتی ہیں اس میں بھی پولیوریا اور ناکچوریا دونوں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ٹیسٹوسٹیرون ڈیفیشنسی میں خصوصاً یہ ان چیزوں میں بھی زیادہ ناکچوریا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جس کو دماغی امراض کہتے ہیں، اس میں ملٹیپل اسکلیروسس آتا ہے، اس میں پارکنسن ڈیزیز آتی ہے، اس میں لکوہ آتا ہے، اس میں جو موروں کی انجری ہوتی ہے، موروں کے زخم ہوتے ہیں، مطلب جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز یورولوجک جو ہم بہت زیادہ غور کرتے ہیں یورالوجی کے مریضوں میں، جو گردے اور مثانے کے مریض ہوتے ہیں، اس میں یا تو بلیڈر جو ہوتا ہے مثانے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ کنٹریکشن کم کر دیتا ہے، اس کو انڈر ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں، یا راستہ بند ہو پروسٹیٹ کی وجہ سے، اس کو بلیڈر آؤٹلیٹ ابسٹرکشن کہتے ہیں، یا اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے جس میں پیشاب نہیں رہ سکتا اور فوراً پیشاب مثانہ نکال دیتا ہے۔ شراب اور جو باقی ایسی چیزیں جس طرح سگریٹ اور چائے کا زیادہ پینا، کافی کا زیادہ انٹیک، اس سے بھی آپ کو ناکچوریا ہو سکتا ہے، مطلب رات کو پیشاب کا آنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اس میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، جو درد کی گولیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن کیسے کریں گے، ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ پہلے تو ہسٹری ضروری ہے، آپ نے اس کے مکمل مریض سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، نیند کے دوران زیادہ ہوتا ہے، دن کو زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ایگزامن کرنا ہے، اس کے پاؤں کو دیکھنا ہے، اس کی جو کہیں پاؤں میں سوجن تو نہیں ہے۔ تیسرا ایک چیز ہوتی ہے بلیڈر ڈائریز، وہ اکثر بچوں میں ہم وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اس میں جس ٹائم بچہ اٹھتا ہے نیند سے پیشاب کے لیے یا پیشاب کرتا ہے تو وہ اس کی مدر ساتھ میں نوٹ کرتی ہے کہ کس ٹائم اس کا پیشاب نکلا۔ اور انویسٹیگیشن اس کی یہ ہے کہ آپ نے رینل فنکشن ٹیسٹ کرانے ہیں، گردے کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یوریا کریٹینین ہو گیا، سیرم الیکٹرولائٹس، اس میں سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ تائرائڈ کے لیے T3 T4 TSH کرنا ہے، HbA1c لازمی ہے شوگر کے لیے، اور پریگنینسی ٹیسٹ جس عورت کو پریگنینسی ہے اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ اس کا علاج بہت سمپل ہے، آپ نے مریض کو پہلے کونسل کرنا ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہیں پینا۔ اگر آپ کچھ نہیں پئیں گے 2 گھنٹے پہلے تو آپ کو رات کو نیند میں خلل نہیں آئے گی اور آپ کو رات میں مسئلہ نہیں ہوگا، پیشاب سے ناکچوریا نہیں ہوگا۔ دوسرا، رات کو چائے بند کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یہ پیپسی، یہ کوک، یہ نہیں پینے پڑیں گے کیونکہ اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے اور اسے مثانے میں مسئلہ بنتا ہے۔ اور نیند سے پہلے، سونے سے پہلے آپ نے اپنے مثانے کو خالی کرنا ہے، اور جو نمک کا وہ ہے انٹیک ہے وہ کم کر دینا ہے، اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ ویٹ لاس کرنا ہے، اپنے وزن کو کم کرنا ہے۔ اور اسپیسیفک ٹریٹمنٹ جس میں ہم دوائی دیتے ہیں اس میں الفا بلاکر، بیٹا ایگونسٹ اور ڈیسموپریسین 0.1 ملی گرام اور 0.4 ملی گرام تک پر ڈے ہم اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے سوڈیم کے انٹیک کو اور اس کو مانیٹر کرنا ہے کہ ہائپوکیلیمیا میں بندہ نہ جائے۔ اور ایک اور چیز، خون کی بیماری ہے وان ویلبرینڈ ڈیزیز، اس کو وان ویلبرینڈ ڈیزیز اس کو کہتے ہیں،
اس میں خون کے فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ یہ دوائی نہیں دے سکتے۔ باقی اس کا اسپیسیفک علاج یہی ہے۔ شکریہ۔